गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 15 यानी लेसन नंबर जो 15 है उसे पढ़ना है। दो गज़ ज़मीन। दो गज़ ज़मीन ये एक कहानी है जिसे टॉल्स्टॉय कहानी है। इसमें एक ऐसे इंसान के बारे में बातें की गई है जो काफ़ी लालची था। उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन و جائیداد تھے اور وہ اس پہ مطمئن نہیں تھا جتنا اسے اللہ نے میسر کیا تھا۔ وہ اور چاہتا تھا کہ میرے پاس اور زیادہ زمین ہو اور میں اس زمین کو اکٹھا کروں۔ کہتے ہیں لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھتا، خواہشات یہ خواہش کی جمع ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھتا اور زیادہ مال و دولت کی حرص میں ہر وقت پڑا رہتا ہے، تب ایک نہ ایک دن اس کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حرص کہتے ہیں لالچ کو۔ نجوم ایک کسان ہے، وہ جتنی زمین کا مالک ہوتا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں رہتا اور اپنی زمین کو ہر وقت بڑھانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ زیادہ زمین حاصل کرنے کے لیے وہ باشکروں سے شرط لگاتا۔ باشکر ایک مویشی یا پالتو جو لوگ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ روس کے اندر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نجوم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہتے بہت دن ہوئے، روس کے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کا نام تھا نجوم۔ نجوم کو اس بات کا غم کھائے جاتا تھا کہ وہ ایک بڑی زمین کا مالک نہیں ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس اتنی زمین ہو کہ کوئی کسان اس کی برابری نہ کر سکے، یعنی وہ اس وجہ سے زمین کو خریدنا چاہتا تھا کہ تاکہ محلے میں سوسائٹی میں سب سے زیادہ زمیندار میں کہلاؤں اور میرا برابری کوئی نہ کر سکے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو کافی زمین کی مالک تھی۔ اس نے اپنی زمین بیچنے کا ارادہ کیا۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، دولت کے مطابق زمین کے چھوٹے بڑے ٹکڑے خرید لیے۔ نجوم بھی زمین خریدنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس رقم کم تھی، یعنی پیسے کم تھے۔ آخر زمین کی مالکہ جو بڑھیا تھی اس پر راضی ہو گئی کہ بقیہ رقم وہ سال بھر بعد ادا کرے گا۔ اس طرح نجوم نے بھی تھوڑی سی زمین خرید لی۔ اب اس کے پاس پہلے سے زیادہ زمین تھی مگر اس کے دل کو اطمینان نہ تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ایک بڑا زمیندار بنے۔ جس طرح سے انسان تھوڑا سا پیسہ کماتا ہے پھر للک اور چاہت بڑھ جاتی ہے کہ اور پیسے ہوں اور پیسے ہوں، اور وہ چاہت کبھی، وہ تمنا، خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ ایک دن نجوم اپنے صحن میں گھر کی آنگن میں بیٹھا تھا کہ ایک مسافر ادھر سے گزرا۔ نجوم نے اسے آواز دی اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مسافر نے بتایا کہ والگا ندی کے پار ایک زمین دیکھ کر آیا ہوں۔ وہاں ایک نئی بستی بسائی جا رہی ہے اور لوگوں کو مفت زمین دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چاہے تو زمین زیادہ بھی خرید بھی سکتا ہے۔ نجوم تو دل کی مراد بڑھائی۔ نجوم کے دل کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ مراد بڑھانا میں خواہش پورا ہونا۔ وہ زمین اور مکان بیچ کر وہاں چلا گیا اور سرکار سے ملنے والی زمین کے علاوہ مزید زمین خرید کر ایک بڑی زمین کا مالک ہو گیا۔ اس نے گاؤں کی بوڑھی عورت کو بقایا رقم بھی ادا کر دی۔ نئی جگہ پر نجوم کی دوستی نئے لوگوں سے ہوئی۔ ان میں سے کئی ایسے تھے جن کے پاس نجوم سے زیادہ زمین تھی، چنانچہ اسے اپنی زمین پھر چھوٹی لگنے لگی۔ ایک دن ایک تاجر سے نجوم کو ملاقات ہوئی۔ وہ تاجر مختلف علاقوں میں جا کر اپنا مال بیچتا تھا۔ اس نے نجوم کو بتایا یہاں سے دور باشکروں کے علاقے میں، یعنی مویشی پالنے والے لوگوں کے علاقے میں زمین بہت سستی ہے۔ باشکروں کے پاس زمین بے حساب ہے مگر وہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے، مویشی پالتے ہیں، اس لیے زمین بہت سستے داموں میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت سیدھے سادے ہیں، اگر ان کے لیے تحفے لے جاؤ، گفٹ لے جاؤ تو وہ اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نجوم کی بانچھیں کھل گئیں۔ بانچھیں کھلنا مینس بہت خوش ہونا۔ تو نجوم کی کیا ہوا؟ بانچھیں کھل گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور وہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہاں کے لیے؟ باشکروں کے علاقوں کے لیے۔ اس نے بہت سے تحفے تحائف خریدے، بہت سے گفٹ
خریدا اور ایک نوکر کو ساتھ لے کر باشکروں کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ 7 دن اور 7 رات کا سفر کرنے کے بعد ان کی گھوڑا گاڑی باشکروں کے علاقے میں پہنچ گئی۔ تحفے پا کر باشکر بہت خوش ہوئے اور نجوم کا شکریہ ادا کر کے پوچھا، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی کچھ زمین خریدنا چاہتا ہوں، نجوم نے کہا۔ ہمارے پاس بہت زمین ہے، یہ باشکر کہہ رہے ہیں، آپ جتنی اور جدھر کی زمین چاہیں پسند کر لیں۔ ایک لمبے قد کا نوجوان جو کھال کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا بولا، یہ باشکروں کا سردار تھا۔ زمین کی قیمت؟ نجوم نے سوال کیا کہ زمین کی قیمت کیا ہے؟ ایک دن کے 1000 روبل، سردار نے، روبل جو روس کا جو سکہ اسے کہتے ہیں، سردار نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں، نجوم نے کہا کہ میں یہ بات سمجھا نہیں کہ ایک دن کے 1000 روبل، مطلب یہ کہ ایک دن جتنی زمین کے اطراف کہتے ہیں کنارے کو آپ چکر لگائیں گے وہ 1000 روبل میں آپ کی ہو جائے گی، یعنی ایک دن میں آپ جتنی زمین کے کنارے چل پائیں گے وہ ساری زمین آپ کی ہو جائے گی اور اس کے بدلے مجھے 1000 روبل چاہیے۔ ایک دن میں تو آدمی بہت بڑی زمین کے گرد چکر لگا سکتا ہے۔ نجوم نے خوش ہو کر کہا کہ ایک دن میں تو انسان بہت سارے زمین کا چکر لگا لے گا۔ سردار نے جواب دیا، جی ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ سورج نکلتے ہی چلنا شروع کر دیں گے اسی جگہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ پہنچ گئے تو جتنا بڑا چکر آپ لگا لیں گے اس کے اندر کی ساری زمین آپ کی ہوگی، اور نہ پہنچ پائے تو نہ ہی زمین ملے گی اور نہ ہی آپ کی رقم واپس ہوگی۔ وہ بہت بڑا شرط تھا۔ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اسی طرح سے گیم کھیلنے چاہیے تاکہ اس کے اندر عقل آئے۔ بلا نجوم کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے فوراً یہ شرط مان لی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، نجوم سونے کے لیے چلا گیا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اس کو اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے ملازم کو جگایا، تیزی سے تیار ہوا اور فوراً سردار کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ سب باشکر وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ ناشتہ کر کے سورج نکلنے سے پہلے ہی ٹیلے پر جمع ہوگا۔ ٹیلا کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ نجوم کو یہیں سے اپنا سفر شروع کرنا تھا۔ سردار نے اس سے 1000 روبل لے کر اپنی ٹوپی میں ڈالے اور پھر ٹوپی زمین پر رکھ دی۔ چنانچہ ادھر سورج نے مشرق سے جھانکا، یعنی پورب سے سورج نکلتا ہے تو پورب کو اردو میں مشرق کہتے ہیں، اور ادھر نجوم نے اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی باشکر زمین میں کھوٹیاں گاڑتے چلے آ رہے تھے۔ تقریباً 5 کلومیٹر تک وہ ایک ہی رفتار سے چلتا رہا، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ اتنی دور چلنے کے بعد اس کے جسم میں گرمی آ گئی۔ اس نے واسکٹ کے بٹن کھول دیے اور ذرا تیز چلنے لگا۔ واسکٹ کہتے ہیں ایسا کپڑا جس میں آستین نہیں ہو، بازو نہیں لگا ہوتا ہے۔ کوئی 5 میل اور چلنے کے بعد اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ سورج بھی اب کافی اوپر آ گیا تھا اور اس کی کرنیں آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ نجوم نے سوچا کہ کوئی 5 میل سیدھا چلنے کے بعد وہ بائیں طرف مڑ جائے گا اور سورج کے اوپر آتے ہی واپسی کا سفر شروع کر دے گا، مگر وہ جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی ہریالی اور اونچی گھاس اسے نظر آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے کی زمین زیادہ زرخیز ہے، زیادہ فرٹائل ہے۔ وہ لالچ میں آگے بڑھتا گیا اور بائیں طرف مڑنا ہی بھول گیا۔ نجوم جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی اچھی زمین اس کے پیروں تلے آتی جاتی تھی اور زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنے کی اس کی خواہش بڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی رفتار اور بھی بڑھا دیتا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی، اپنی پرچھائی پہ پڑی جو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سورج مغرب کی طرف ڈھل چکا ہے، لیکن وہ واپس مڑنے کے بجائے بائیں طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب ٹیلے کی طرف مڑنا چاہیے، مگر زمین کے لالچ نے اسے مڑنے نہ دیا اور وہ آگے بڑھتا ہی گیا۔ سورج ڈوبنے میں اب زیادہ دیر نہ تھی، مگر اب اسے ٹیلا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی سانس لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ گئے تھے، تھکن سے دم نکل رہا تھا، مگر وہ دوڑتا گیا۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی اور سامنے کا منظر دھندلا سا ہو گیا۔